بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدھ کے روز 4 روسی طیاروں نے، جن میں 2 Su-27 اور 2 Su-24 تھے، سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ نارمل حالات میں جو روسی طیارے ہیں وہ سویڈن کی اور فن لینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک مسٹیک یا غلطی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات میں یہ غلطی تھوڑی سی سیریس بن گئی ہے، اور واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ روسی طیاروں نے ان حالات میں کیوں سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ کچھ دن پہلے روس نے سویڈن کو اور فن لینڈ کو دھمکی دی تھی کہ اگر یہ ممالک نیٹو کے ممالک میں شامل ہوئے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ دھمکی بہت زیادہ سیریس تھی، کیونکہ کچھ عرصے سے فن لینڈ اور نیٹو سویڈن میں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے نیٹو میں شامل ہونا ہے، اور نیٹو میں شامل ہونا ہی ہماری تحفظ اور سلامتی ایک گارنٹی بن جاتی ہے۔ اب یہ ڈیبیٹس شروع سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو سویڈن کے اندر نیٹو میں شامل ہونے کے حق میں 41% جو شہری ہیں وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ باقی لوگ کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں، کچھ نہیں شامل ہونا چاہتے، لیکن روس فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ دھمکیاں بھی دینا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب پچھلے ہفتے جب روس نے دھمکی دی کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہوئے تو وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اس کے بعد چونکہ یہ دونوں ممالک نیٹو میں نہیں ہیں، ان دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر فوجی مشقیں شروع کی۔ اب یہ فوجی مشقیں جو ہیں یہ سویڈن کے رائٹ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، گوٹلینڈ اس کا نام ہے، سویڈن کا جزیرہ ہے، اس کے نزدیک ہو رہی تھیں۔ جب یہ مشقیں شروع ہوئیں تو اس کے بعد روس کے 4 طیاروں نے ان علاقوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بظاہری طور پر وہ ان دونوں ممالک کو میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ اس لیول پہ نہیں ہو کہ روس سے جا کے آپ پنگا لے سکیں۔ اب کیوں روس ان دونوں ممالک کے سخت خلاف ہے، کیوں ان کو وہ نیٹو میں شامل نہیں ہونا دے رہا، یہ وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو سویڈن لینڈ کے جو شہر گوٹلینڈ ہے یہ سمندر کے درمیان میں ہے، بالٹک سی کے اندر ہے، اور یہ سمندر وہی ہے جو روس کے سینٹ پیٹرز برگ کہتے ہیں اس کو جا کے ملتا ہے۔ اب سینٹ پیٹرز برگ سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، خواہ وہ جنگی جہاز ہوں، خواہ وہ نارمل شپس ہوں، وہ اس بالٹک سی میں سے گزرتے ہیں اور گوٹلینڈ کے قریب سے گزرتے ہیں۔ گوٹ لینڈ ایک سمندر کے درمیان میں ایسی جگہ ہے جو اس پورے سی کو بلاک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ مالمو اور کوپن ہیگن کے درمیان میں بھی تھوڑی سی جگہ جہاں پہ بھی آپ ان شپس کو بلاک کر سکتے ہیں، لیکن گوٹ لینڈ اس سویڈن سے پہلے ہی ان کو وہاں پہ بلاک کر سکتا ہے۔ اب روس اپنے لیے ہر جگہ پہ ایک آزاد رستہ، محفوظ جس کو آپ برادری بولتے ہیں، وہ چاہتا ہے، اور یہ محفوظ راہداری وہ ہر جگہ پہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، خواہ وہ ترکی کے اندر ہو باسفورس میں، خواہ وہ بالٹک سی میں سویڈن اور فن لینڈ اور ڈنمارک کے درمیان ہو۔ تو وہ اپنے آزاد تجارتی راستہ کو، جس طرح چائنا جو اپنے آزاد تجارتی راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے سی پیک کا پروگرام شروع کر رہا ہے، اس طرح روس بھی کر رہا ہے۔ اب اس مرحلے میں دھمکی دینا کہ اگر یہ ممالک ناٹو میں شامل ہو گئے تو روس کے لیے یہ ایک اہم گزرگاہ بند ہو سکتی ہے۔ اب روس نے یوکرین پر تو حملہ کر دیا ہے، اس کے بعد اس کا نشانہ یا پولینڈ بن سکتا ہے، یا فن لینڈ بن سکتا ہے، یا سویڈن بن سکتا ہے۔ پولینڈ کا نشانہ بننا تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ اس وقت ناٹو میں شامل ہے، لیکن فن لینڈ اور سویڈن ابھی ناٹو کے اندر شامل نہیں ہے۔ 2014 میں جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد سے سویڈن والوں کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی تھی، اور انہوں نے اپنے دفاعی بجٹ میں کافی زیادہ اضافہ کیا تھا۔ 2017 میں انہوں نے لازمی فوجی سروس کو دوبارہ سے شروع کر دیا۔ 2018 میں انہوں نے اسی گوٹ لینڈ میں جزیرے کے اندر انہوں نے دوبارہ سے اپنی فوجی گیرزن کو شروع کر دیا، جو کہ انہوں نے پہلے بند کیا ہوا تھا۔ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ روس باقی ملکوں کی طرح ہمیں بھی کھا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس دفعہ جو یوکرین کے اوپر انہوں نے نیٹو کی پوزیشن لی ہے، مغربی ممالک کو، جس طرح سارے مغربی ممالک ایک طرف ہے، روس ایک طرف ہے، سویڈن نے بھی یوکرین کو 5000 ٹینک شکن جو ہتھیار ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔
اور یہ سن 1939 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سویڈن کسی جنگ زدہ ملک کو ہتھیار بھیجنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی کہ ہم کسی کے سائڈ پہ نہیں ہیں، نہ وہ نیٹو میں شامل ہو رہے تھے نہ وہ کسی اور طرف شامل ہو رہے تھے، انڈیپینڈنٹ۔ لیکن اب چونکہ ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ خطرہ ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے تو ہمیں اس کا کچھ تدارک کرنا پڑے گا۔ سویڈن نے اپنے دفاعی بجٹ میں بھی کافی زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس میں سویڈن کی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم سویڈن کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے، ہتھیار بنانے کی جو انڈسٹری ہے، اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اور ہتھیاروں کو بہت زیادہ بڑھانے جا رہے ہیں۔ سب سے لاسٹ میں جو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم پاکستانی ان ممالک میں رہتے ہیں، مثلا سویڈن، فن لینڈ یا ڈینمارک، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ممالک کی سائڈ لیں، جذبات میں آ کے روس کی سائڈ نہ لیں یا غلط طرف نہ جائیں۔ ہمارا جینا مرنا انہی ممالک میں ہے، اور جس طرح یوکرین میں ہو رہا ہے کہ انڈیا والوں کے ساتھ وہ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا والوں نے ان کا وہ ساتھ نہیں دیا جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرائسس میں مبتلا ہیں۔ بے شک ریسزم وہاں چل رہی ہے، لیکن ہمارا جینا مرنا سویڈن کے ساتھ ہے، ہم سویڈن میں رہ رہے ہیں، یورپی ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔